حضرات گرامی، آج ذوالحجہ کی 22 تاریخ ہے، 1443 ہجری، اور جولائی کی بھی آج 22 ہے، اور سن 2022 عیسوی۔ آج آپ احباب کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی حالات زندگی، ان کا کلمہ پڑھنا، اسلام قبول کرنا، سرکار کے پاس آنا، یہ سارا ہی آج ان کے شان میں آئے گا۔ حضرات گرامی، یہ بتا دوں، امام الانبیاء نے جب نبوت کا اعلان کیا، اس کا بھی مکہ مکرمہ میں 6واں سال شروع ہو چکا تھا۔ امام الانبیاء کو کہنا پڑا، یا اللہ، یا عمر بن حشام یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے ایک کو مسلمان بنا دے، دین اسلام بیت اللہ کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ اب دیکھو، دونوں کے لیے دعا کی ہے سرکار نے، اور کتابوں میں آتا ہے کہ جب سرکار نے یہ دعا کی، کل ٹوٹل 14 مسلمان تھے، ایک اور روایت میں آتا ہے 39۔ اس سے زائدہ ابھی مسلمان نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی، ادھر کفار مکہ والے میٹنگ کر رہے ہیں، کون ہے جو امام الانبیاء کا سر لا کے دے، اور انعام معمولی سا مقرر نہیں ہوا، انعام بھی 100 اونٹ مقرر ہوئے۔ 100 اونٹ جو ہے وہ انعام مقرر کیا گیا، اس کے علاوہ بھی کافی ساری چیزیں، اور بہت زیادہ بہادر تھے حضرت عمر۔ فرمایا کہ یہ کام خطاب کا بیٹا عمر کر سکتا ہے، امام الانبیاء کا سر لا کے دے سکتا ہے۔ امام الانبیاء کو آ رہے تھے نعوذ باللہ مٹانے کے لیے۔ راستے میں ایک صحابی ملے، انہوں نے پوچھا عمر کہاں چلے ہو؟ فرمایا ہاں اسے مکانے کے لیے چلا ہوں جس نے پورے عرب میں ایک خرخشہ سا مچا رکھا ہے، اس کو آج مٹانے کے لیے چلا ہوں۔ فرمایا پہلے اپنی بہن کے گھر تو جاؤ۔ فاطمہ بنت خطاب نے جو ہے کلمہ پڑھ لیا۔ ان کے ایک اور بھائی تھے حضرت زاہد، انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، حضرت عمر کے بھائی تھے، وہ بھی کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اور ایک صحابی آئے ہوئے تھے اور قرآن حکیم کی کچھ آیاتیں لے کر آئے، فاطمہ بنت خطاب کو اور اس کے شوہر کو اللہ کا قرآن سکھا رہے تھے۔ اس دوران دروازے پر دستک دی کہ میرے ہی گھر میں دین آ گیا، میری ہمشیرہ مسلمان ہو گئی۔ دروازہ
زور سے بجانے لگے یہاں تک کہ توڑنے کا ارادہ بن گیا۔ اندر سے اللہ کے قرآن کی آواز آ رہی تھی۔ بہرحال جب فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا نے دروازہ کھولا، عمر اندر آ گئے۔ یہاں تک کہ بہن کو مارنے لگے، بھنوئی کو بھی مارنے لگے، کہنے لگے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، نیا دین اختیار کر لیا۔ بہن کو اتنا مارا، لو لعان کر دیا۔ بہن کہنے لگی اے عمر، جس ماں کی چھاتی کا تو نے دودھ پیا ہے، میں نے بھی اسی ماں کی چھاتی کا دودھ پی رکھا ہے، یہاں تک کہ میری جان لے سکتے ہو پر مجھ سے کلمہ چھڑا نہیں سکتے۔ کلمہ نہیں چھڑا سکتے۔ امام الانبیاء کو اعلان نبوت کیے ہوئے 6 سال گزر گئے۔ اب سارا راستہ تبدیل ہو رہا ہے۔ ایک صحابی کہتا ہے کل میں نے امام الانبیاء کو دیکھا، دعا کر رہے تھے الہی عمر ابن حشام یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے ایک کو مسلمان بنا دے، اسلام کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ ان دونوں میں سے ایک کو بنا دینا۔ یہاں تک کہ بہن نے مار کھائی، یہاں تک کہ بنوئی نے مار کھائی، صحابی جو قرآن سنانے کے لیے آیا ہوا تھا اسے بھی مارا۔ بالآخر کہنے لگے کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن کہنے لگی اللہ کا کلام۔ تم ابھی کافر ہو، پلیت ہو۔ کہنے لگے مجھے سناؤ۔ فرمایا پہلے غسل کرنا پڑے گا، پہلے پاک ہونا پڑے گا، لا یمسہ الا المطہرون، پہلے غسل کرنا پڑے گا، پاک ہونا پڑے گا۔ یہ پاک کلام پاک کے ہاتھ میں ہی دینا پڑے گا۔ آپ ابھی شرکی لعنت میں مبتلا ہو۔ یاد رکھنا امام الانبیاء کی اعلان نبوت کے بعد حضرت عمر 6 سال میں کسی ایک مسلمان کو بھی دوبارہ اپنے مذہب پر واپس نہ لے کر آ سکے۔ ننگی تلوار ہے۔ کہنے لگے مجھے آقا کے پاس لے کر چلو۔ کہاں موجود ہے؟ فرمایا دار ارقم میں، صحابی کے گھر میں۔ شاعر ہے پنجابی، وہ بھی تڑپ اٹھا، کہتا ہے میں تو آیا سا مارن مکاون کیتے، مینو مار دے لے چلو۔ میں تو آیا سا مارن مکاون کیتے، مینو مار دے لے چلو۔ اتھے عمر دی عمر مک نہ جاوے، اور جتھے عمر بندی ہے اتھے لے چلو۔ لے کر چل رہے ہیں، امام الانبیاء کے پاس آ گئے۔ دروازے پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا جان ہیں، یہاں تک کہ پہرا دے رہی ہیں، پہرا دے رہے ہیں۔ کون؟ حضور کے چچا جان۔ فرمایا ہاں اگر اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر امام الانبیاء کو کسی نقصان پہنچانے کے لیے آ رہا ہے، اسی کا سر
کاٹ کر اسی کے ہاتھ میں رکھ لوں گا۔ امام الانبیاء کے پاس آئے، فرمایا عمر کب تک ستاؤ گے؟ فرمایا ستانے کے لیے نہیں آیا، اب یہاں تک کہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں، آپ کی غلامی منظور کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کلمہ طیبہ پڑھ کے غلام بن گئے۔ دیکھتے کیا ہیں، دار ارقم میں امام الانبیاء کو وضو کرتا ہوا دیکھ لیا۔ سرکار وضو کر رہے ہیں، وضو کرنے کے بعد فرمایا آقا کیا کریں گے؟ فرمایا نماز پڑھوں گا۔ کہاں پر؟ اسی گھر میں دار ارقم میں پڑھوں گا۔ فرمایا کہ ساری دنیا جو ہے بیت اللہ میں نماز پڑھتی ہے، آپ دار ارقم میں پڑھیں گے؟ فرمایا عمر کیا بتاؤں، تمہاری قوم جو ہے بیت اللہ میں نماز مجھے نہیں پڑھنے دے۔ امام الانبیاء نے رو دیا، فرمایا اے عمر کیا بتاؤں، جب میں بیت اللہ میں گیا، حرم پاک میں گیا، اللہ کے گھر میں گیا، لوگوں نے اتنے پتھر مارے، لولوعان کر دیا۔ جب میں نے سر سجدے میں رکھا، اونٹ کا اوج لاد کر میری پیٹھ پر رکھ دیا، میں سجدے سے سر نہ اٹھا سکا۔ اونٹ کا اوج جو ہے وہ لا کر میری پیٹھ پہ رکھ دیا، کتنا وزنی ہے۔ کتابوں میں آتا ہے ابھی مسلمان ہوئے چند منٹ سارے گزرے تھے، 2-4 منٹ گزرے تھے، حضرت عمر کہنے لگے کہ آقا میرے ساتھ چلو مکے میں۔ عمر کلمہ بھی پڑھے تو اور آقا اب نمازیں چھپ چھپ کر پڑھیں، عمر سے یہ برداشت نہیں ہوتا، میرے ساتھ چلے۔ کیا حضور دل میں یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے لے کر جائے گا، مروانے کا کوئی ارادہ نہ ہو، نقصان دینے کا کوئی ارادہ نہ ہو، نہیں ابھی نہیں جاتا، ابھی تجھے پرکھوں گا، پتہ چلے تیرا ایمان کتنا مضبوط ہے یا کتنا کمزور ہے۔ کتابوں میں آتا ہے اسی وضو سے سرکار جو ہے بیت اللہ میں آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جس نے اپنی عورتوں کو بیوہ کرانا ہو سامنے آ جائے، جنہوں نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو سامنے آ جائے۔ امام الانبیاء کے ساتھ آج عمر بن خطاب آیا ہوا ہے، خبردار اگر آقا کو ذرا بھی تکلیف دینے کا ارادہ کیا، یہاں تک کہ میں سر قلم کر دوں گا۔ حضرت عمر نے پیرا دیا، سرکار نے 2 صفیں بنی بیت اللہ میں نماز ادا کی، اللہ کے گھر میں۔ کتابوں میں آتا ہے کفار مکہ والے بھاگ گئے، بڑے قداور تھے، جلالی تھے، رعب تھا، کفار مکہ، قریشین مکہ ان سے ڈرتا تھا۔ سرکار جب چلے گئے، بعد میں کفار مکہ ملے، کہنے لگے عمر تجھے تو سر لانے کے لیے بھیجا تھا، یہ کیا کر بیٹھے؟ فرمایا ہاں یوں ہی ہوا کرتا ہے، سر لانے گیا تھا، سر دے بیٹھا ہوں۔ اب یہ سر آمنہ کے لال کی عظمت کے لیے کٹ سکتا ہے، آج یہ سر اللہ کی قرآن کی عظمت کے لیے کٹ سکتا ہے، آج یہ سر یہاں تک کہ امام الانبیاء کی غلامی میں کٹ سکتا ہے، آج یہ سر نماز کے لیے کٹ سکتا ہے، آج یہ سر جو ہے دین متین کے لیے کٹ سکتا ہے، یہاں تک کہ آج کے بعد یہ سر جو ہے کفر کے لیے نہیں کٹے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بت کی پوجا کرنے کے لیے گیا، کلمہ پڑھنے سے پہلے
بت میں سے آواز آئی، اے عقل مند، شعور والے ہو کر، پڑھے لکھے ہو کر تمہیں شعور نہیں کہ میری پوجا پاٹ نہ کر، میں کیا ہوں؟ ایک بت تو ہوں۔ کبھی کبھی سوچا بھی کرو، بت بنانے کے لیے پتھر کی ضرورت ہوتی ہے، اور پتھر کو ہتھوڑی کے ساتھ، چھینی کے ساتھ، اور یہاں تک کہ رگڑی کیا جاتا ہے، پتھر کو چھینیاں ماری جاتی ہیں، ہتھوڑی مار مار کر مورتی بنائی جاتی ہے، پھر اسی کی پوجا پاٹ۔ وہ کیسا خدا ہے کہ جو اتنی مار کھا کھا کے تو تیار ہوا؟ وہ کوئی خدا ہے؟ اسی لیے تو بت میں سے آواز آئی، اے عمر شرم کر، اتنا عقل مند ہو کر، پڑھا لکھا ہوا ہو کر، یہاں تک کہ میری پوجا پاٹ۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے، اس سے پہلے آپ کے والد گرامی حضرت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے تھے۔ امام الانبیاء کے ساتھ ہیں جنگ بدر میں بھی، ہر معاملات میں امام الانبیاء کا ساتھ دیا۔ جنگ بدر میں یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب کی بیٹی سیدہ حفصہ یہاں تک کہ بیوہ ہو گئیں، ان کے شوہر بھی شہید ہو گئے، بیوہ ہو گئی۔ کون؟ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کی بیٹی ہے، بیوہ ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق کو کہا کہ میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے، نکاح کر لے۔ آج لوگ زنا کو پسند کرتے ہیں، نکاح کو پسند نہیں کرتے۔ شریعت کہتی ہے نکاح کرو، نکاح کرو۔ میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ سعودی عرب کی عورت اتنی سمجھدار تو ہے، قرآن کے قریب ہے، اس کے ترجمے کو سمجھتی ہے، عربی سمجھتی ہے، کہتی ہے جب بھی خامد باہر جانے لگے کہتی ہے نکاح کر لینا، زنا نہ کرنا۔ لیکن پاکستانی عورت کیا کہتی ہے کہ باہر جا رہے ہو، جڑا منہ تے مکالا ملنا ہوئے مل گنا، نکاح نہ کرے، میں تو لیا، نکاح نہ کرنا۔ اللہ کے ہر نبی کو نکاح پسند ہے۔ بیٹی بیوہ ہوئی تو ابو بکر صدیق کو کہا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ حضرت عثمان غنی کو کہا کہ میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے۔ ہاں ہاں، آج تو کسی کی لڑکی بیوہ ہو جائے کوئی لینے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں تیرے واسطے کوئی کنواریاں مر گئے، بیوہ کے ساتھ شادی کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے بعد میں نے عثمان غنی سے کہا، اور حضور کی بیٹی انتقال کر گئی تھی، یہاں تک کہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بھی ہو گیا تھا، کہا کہ میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک کہ اس سے نکاح کر لو۔ حضرت عثمان غنی نے بھی جواب نہ دیا۔ کتابوں میں آتا ہے امام الانبیاء کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگے ابو بکر صدیق کو بھی اپنی بیٹی دینا چاہتا تھا، انہوں نے بھی جواب نہیں دیا۔ عثمان غنی کو یہاں تک کہ اپنی بیٹی بیوہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینا چاہتا تھا، انہوں نے بھی جواب نہیں دیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا اے فاروق گھبرانا، تجھے یہاں تک کہ تیری بیٹی کو عثمان سے اچھا شوہر مل جائے گا، اور عثمان کو تیری لڑکی سے اچھی بیوی مل جائے گی۔ پتہ یہ چلا کہ یہاں تک کہ امام الانبیاء کے نکاح میں آ گئیں،
عثمان سے اچھا شوہر آقا کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب کی بیٹی کی شادی امام الانبیاء سے ہو گئی۔ اور جو سرکار نے اشارہ کیا تھا یہاں تک کہ عثمان کو تیری بیٹی سے زیادہ اچھی بیوی مل جائے گی، ام کلثوم امام الانبیاء کی لخت جگر نور نظر، یہاں تک کہ ام کلثوم کا نکاح امام الانبیاء نے یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا۔ رہی بات ابو بکر کی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہا کہ میری بیٹی سے نکاح کر لے، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ بعد میں جب امام الانبیاء سے نکاح ہو گیا سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ابو بکر کہنے لگے یار فاروق تو بڑا پریشان ہو گیا ہوگا، یہاں تک کہ دل میں آیا ہوگا میں نے اپنی بیٹی کی پیشکش کی ہے، نکاح کے لیے اسے دعوت دی ہے، اس نے جواب بھی نہیں دیا۔ ابو بکر کہنے لگے میں یہاں تک کہ اللہ عز و جل سے جب تو نے نکاح کی دعا کی درخواست کی تھی، میں نے اللہ سے دعا کی تھی میری بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کے نکاح میں ہے، اللہ پاک تیری ہی بیٹی امام الانبیاء کے نکاح میں دے دے۔ پتہ یہ چلا کہ اس قدر مجھ سے پیار کرتے ہیں کہ خود نکاح نہیں کیا بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعائیں کر دی کہ یہاں تک کہ حضرت حفصہ کا بھی نکاح یہاں تک کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے نا۔ کیا کہنا اس دروازے کا، حضرت عمر فاروق کے دروازے کا کیا کہنا، جہاں دھولا بن کے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس تشریف لے کر آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ حیا والے تھے۔ واقعہ سنا دوں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب جوان ہو گئی، یہاں تک کہ لالٹائن موم بتی چراغ دیا لے کر چلنے کی ضرورت پیش نہیں آیا کرتی تھی، چاندنا ہو جاتا تھا، روشنی ہو جاتی تھی۔ حضرت عمر کہنے لگے کفار مکہ والے ہیں، قریشین مکہ ہیں، آپ کے دشمن ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں آپ کے غلاموں کے دشمن ہیں، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں آپ کی بیٹی کو نقصان نہ پہنچا دیں، یہاں تک کہ بی بی فاطمہ کو کہو پردہ کیا کرے۔ امام الانبیاء نے جواب دیا اے عمر تمہیں کیا بتاؤں، میں اللہ کا نبی ہوں، پر نبی اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کیا کرتا۔ قرآن سنا دیا، فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی اپنی زبان کو تو کیا لبوں کو حرکت بھی نہیں دیا کرتا جب تک ہماری طرف سے وحی نہ آ جائے، پیغام نہ آ جائے، اس وقت تک نبی تو یہاں تک کہ کوئی کام نہیں کیا کرتا۔ کتابوں میں آتا ہے روتے ہوئے باہر آئے، کہنے لگے اے اللہ یوں ہو جاتا تو اچھی بات تھی، اگر یوں ہو جاتا تو کتنی اچھی بات تھی۔ قرآن حکیم آ گیا، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک،
خدا کی قسم پردے کا اعلان بھی بڑا عجیب آ گیا۔ اللہ کے کلام کو کب سمجھو گے؟ اللہ کا کلام کب سمجھو گے؟ کب اسے مانو گے؟ کب اس پر عمل کرو گے؟ سب سے پہلی بات بیوی کی ازواج، امام الانبیاء کو فرمایا تمام بیویوں کو پردہ کراؤ، یہاں تک کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ اما عائشہ صدیقہ کیوں نہ ہو، ام حبیبہ کیوں نہ ہو، ام سلمہ کیوں نہ ہو، حضرت زینب کیوں نہ ہو، حضرت میمونہ کیوں نہ ہو، تمام بیویوں کو آرڈر دو وہ پردہ کیا کرے۔ یاد رکھنا کلی ازواجک، یہ بات قرآن حکیم نے باور کر دی، سمجھا دی گئی، آگاہ کر دیا گیا پوری امت کو، یہاں تک کہ یہ بات نہیں کہ اما عائشہ کے لیے پردہ نہیں ہے اور بیویوں کے لیے، خدیجۃ الکبریٰ تو بوڑھی ہو گئی اس کے لیے پردہ نہیں ہے، جو امام الانبیاء کی جوان بیویاں ان کے لیے پردہ ہے۔ فرمایا نہیں کل ازواجک، امام الانبیاء کی تمام گھر والیوں کے لیے پردہ۔ یاد رکھنا کتابوں میں آتا ہے، یہاں تک کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر دستک ہوئی، پتہ چلا حضرت عبداللہ نبینا صحابی آیا ہوا ہے، اس سے پردہ نہ کیا، امام الانبیاء نے فرما دیا، فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ فرمایا یہ تو نبینا ہے اسے دکھائی نہیں دیتا۔ فرمایا اے عائشہ وہ نبینا ہے تم تو نبی نہیں، اس کی آنکھیں نہیں ہیں پر تمہاری تو آنکھیں ہیں۔ پنکھا یہ چلا دو، اب ان کی نہیں ہے نا، آپ کی تو ہیں۔ وَبَنَاتِكَ، دوسرا آرڈر امام الانبیاء کی بیٹیوں کو ملا، سیدہ زینب کو ملا، سیدہ رقیہ کو ملا، سیدہ ام کلثوم کو ملا، سیدہ طیبہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ملا، امام الانبیاء کی 4 بیٹیوں کو حکم ملا، بناتک، یہاں تک کہ تم بھی پردہ کرو۔ قرآن حکیم کا انداز بڑا نرالا ہوا کرتا ہے، آج کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، یہاں تک کہ پہلے گھر والیوں کو آرڈر دیا گیا پردے کا، پھر آرڈر بیٹیوں کو دیا گیا، پھر آرڈر دیا گیا، فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، تمام مومن عورتوں کو بھی حکم دو وہ بھی پردہ کیا کریں۔ قرآن حکیم نے یہاں تک کہ کیا دیا، جو مومن ہے وہ تو پردہ کیا کرتی ہے۔ اللہ پاک نے عورت کے پردے کا اتنا خیال کیا، ذرا یہ آخری بات توجہ سے سننا، بڑی کام کی آ گئی، توجہ کرنا مزہ آئے گا۔ آپ جتنے بھی بیٹھے ہو بتاؤ کہیں قرآن حکیم ہو، احادیثیں ہوں، دین متین ہو، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبی ہوں، تمام نبی کی امتیں ہوں، کسی کو بد اخلاقی کی اجازت ہے؟ اسلام نہیں دیتا۔ لیکن عورت کی عزت بچانے کے لیے عورت ذات کو، تمہاری بیوی کو، میری بیوی کو، ہماری تمہاری بہن کو، ہماری تمہاری ماں کو، ہماری تمہاری دھی بیٹی کو اللہ پاک نے ایک مقام ایسا آیا بد اخلاقی کی اجازت دی۔ مثال کے طور پر کوئی میرے دروازے پر آیا ہے، یا میں نے کہہ دیا کہ یار چلنا ہے تو مجھے گھر سے بلا لینا، اب اٹھ کر میری بیوی گئی، میں گھر میں موجود بھی نہیں، پہلے یہ بھی یاد رکھنا مسئلہ، مرد موجود ہو تو وہی جائے، لیکن جانے کے لیے بچے بھی نہیں، بہن جائے دروازے پر بھائی نہیں جاتا۔ اب میری بیوی کو کیا آرڈر ہے؟ یہ نہیں تسا کون ہی وے، کتھوں آئے ہو، جی باہو میں مہمان خانہ بیٹھک کھول دیتی ہوں، بیٹھے تشریف رکھے، نہیں، یوں آرڈر نہیں آیا، ذمہ واری سے کہہ رہا ہوں۔
کون ہے؟ کتوں آئے؟ کیا نہیں بیٹھے؟ خدا دی قسم ہے جب وہ رویہ یوں رکھے گی، اگر کل کو میں دوست کو کہوں یار مجھے گھر سے بلا لینا، واسطہ خدا دا تو گھر کوئی عورت رکھی ہو تو ڈینے بندے کو کھان دیے، میں تیرے دروازے تے نہیں آندا۔ اب بتاؤ اللہ پاک کتنی شدید عزت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں پردے کے ذریعے۔ کئی عورتیں آتی ہیں کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے، پردہ دل کا ہونا چاہیے۔ میرے جو ملا حبیب آدھے کہ دل تو خود پردوں میں ہے، کسی کو نظر آتا ہے؟ اصل میں یہ برقع جو پہننا قرآن حکیم نے جو آرڈر دیا، اتنی بڑی چادر اوڑھ کے پتہ نہ چلے، اور چال بھی ایسی رکھ پتہ نہ چلے کہ یہ جوان ہے یا بوڑھی ہے، چال بھی ایسی ہونی چاہیے، برقع ایسا ہونا چاہیے۔ یہ کالا برقع جو ہے نا، یہ لباس کے اوپر ایک اور لباس، اور کالا برقع تو قاری یعنی ملتانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ تو مردوں کو اور زیادہ خراب کرتا ہے۔ آج کل ٹانگے کا زمانہ نہیں، قاری صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب گھوڑے ٹانگے کا زمانہ تھا تو 60 سال کا بڈھا بھی جو ہے نا وہ بھی نئی کے پاس بیٹھتا ہے، منہ ٹھوک ٹھوک کے کہتا ہے الٹا اس طرح پھر پٹھا پھیر، بھائی جڑے لے کے اللہ ٹانگیا لیتے لگندی پئی ہونی نا کالے برقے والی، منہ تے ہاتھ پھیریں دے، ایک میں نظر آواں منڈا کھنڈا، انہیں کہ تو چلا کے اگلی کملی ہے، اگلی کوئی پتہ پہلے چل دے، اے منڈا کھنڈا نہیں، اے مکہ پیا ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کی حفاظت فرمائے۔ برقعے کا معاملہ آیا، اور بھی کافی سارے معاملات آئے، انشاءاللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اگلے جمعے تفصیل سے بیان کروں گا، جلد آنا تاکہ پتہ بھی چلے۔ ابھی تو ان کی شان کا آغاز ہی ہوا ہے۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ اگر 1 سال بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر لگاؤں تو کم ہے۔ جن احباب نے سنتے پڑھنے وما علینا الا البلاغ۔